بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ امریکہ کو عبرتناک شکست ہوئی ہے سیکیورٹی کونسل میں۔ قرارداد بڑے جوش سے لے کر آیا تھا امریکہ، یہ جانتے ہوئے کہ روس پرماننٹ ممبر ہے، ویٹو کر دے گا، لیکن اپنے حلیفوں کو بھی امریکہ ساتھ نہیں ملا سکا۔ رات کو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھارت نے اب تک امریکہ کو یقین دہانی نہیں کرائی کہ اس کا سٹانس کیا ہے۔ بائیڈن اس کا گلہ بھی کر رہا تھا۔ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بھارت نے امریکہ کے ریزولوشن پہ ایبسٹین کیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کو بھارت نے جھنڈی کرا دیا ہے۔ بھارت نے کسی سائیڈ کو چننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس، امریکہ کے کہنے پہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، انہوں نے بھی ایبسٹین کر دیا ہے، اور چین نے تو ایبسٹین کرنا ہی تھا۔ تو 3 ممالک نے ایبسٹین کیا ہے اور روس نے ویٹو کر دیا ہے، اور امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ امریکہ جو اشارہ کرتا تھا تو سارے لائن حاضر ہو جاتے تھے، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی وہ سپر پاور والی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس کا آغاز نہیں ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ امریکہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے آپ کی طاقت اس طرح ختم ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی بات ماننا ختم کر دیتے ہیں۔ ممالک نے امریکہ کی بات ماننا ختم کر دی ہے۔ پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا امریکہ نے، ہمیں بھی روس کا دورہ شاید روکنے کی بھی بات کی تھی، یا اس حوالے سے سخت سٹانس لینے کی بات کی تھی۔ پاکستان نے انہیں زبردست طریقے سے عزت کے ساتھ جواب دے دیا تھا۔ پاکستان وہی پالیسی رکھتا ہے، اینٹی وار پالیسی رکھتا ہے، پیس کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کی پالیسی رکھتا ہے۔ پاکستان کسی کے دباؤ میں آ کے وہ تبدیل نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے پوٹن کے سامنے بیٹھ کے وہ اظہار بھی کر دیا تھا۔ ناظرین یہ خبر دیکھیں ذرا، انڈیا اپنے ہی اخبار میں لگاتا ہے۔ انڈیا ایکسپلینز موو ٹو abstain from UN vote on Ukraine invasion. Russia-Ukraine war as expected. Russia, a permanent member of the 15-member powerful Security Council, used its veto power and the resolution failed. 11 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، 3 نے ایبسٹین کیا ہے اور 1 نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ یہ صورتحال رہ گئی ہے کہ امریکہ 15 ممالک میں بھی سیم پیج پہ ان کو نہیں لا سکا۔ 15 ملکوں میں یہ 200 ملکوں کا لیڈر بنا پھرتا تھا۔ یہ حال ہو گیا ہے امریکہ کا۔ اب امریکہ سمیت UK سمیت 20+ ممالک نے یہ اعلان کر دیا ہے، اسکائی نیوز کی یہ خبر ہے کہ وہ یوکرین کی پوری طرح سے مدد کریں گے۔ امریکہ نے آلریڈی ملینز آف ڈالرز کی دفاعی امداد کا اعلان کر دیا ہے یوکرین کے لیے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ روس یہاں پھنسا رہے، کسی طریقے سے ہم ان کی دفاعی مدد کرتے رہیں اور یوکرین والے لڑتے رہیں، یہاں بھی ایک کیوس پیدا ہو جائے۔ امریکہ یہیں سے پیسہ بناتا ہے۔ یوکرین میں جب کیوس ہوگا اور رہے گا، روس جب یہاں پھنسا رہے گا، تو یورپ کی ریلائنس زیادہ بڑھتی جائے گی امریکہ کی طرف۔ امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ اپنا اثر و رسوخ بحال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری گیم امریکہ نے، یہ ساری جو چیس ہے نا، یہ امریکہ نے ہی بچھائی تھی۔ روس چین سیم پیج پر ہے۔ چین نے ایبسٹین تو کیا ہے، لیکن اس کو آپ ویٹو ہی سمجھ لیں۔ چین یہاں پہ کہہ سکتا تھا، چین تو اینٹی وار پالیسی رکھتا ہے نا، چین تو نہیں لڑتا، چین تو جنگوں میں نہیں انویڈ نہیں کرتا ممالک کو۔ چین کی یہ پالیسی رہی ہے، اسٹیٹڈ پالیسی ہے چین کی۔ چین تو ابھی کہہ رہا ہے، چین کے فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انویژن نہیں کرتے، ہم انویڈ نہیں کرتے مختلف کنٹریز کو۔ لیکن چین نے جو ایبسٹین کیا ہے، یہ بھی ویٹو ہے ایک لحاظ سے، امریکہ کے منہ پہ مارا گیا ہے۔ اس طرف انڈیا ناظرین کوڈ کا ممبر ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے امریکہ کے لیے کہ جس کو پالتے رہے پاکستان اور چین کے خلاف، وہ ملک بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ ڈائلاگ پہ بات ہونی چاہیے، ہم نے ایبسٹین اس لیے کیا کہ یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تھی، یعنی وہ کوئی ریزن بھی نہیں دے سکے۔ پتہ چل چکا ہے انڈیا کو بھی کہ وہ امریکہ جو یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ کیا کرے گا۔ ایسے میں جو بائیڈن نے اس کو کہا ہے یوکرین کے صدر کو کہ ہم آپ کو فرار کروا دیتے ہیں، یہاں سے بھاگنے میں آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کر دیا، یعنی کوئی اسپیشل ایک ان کا یونٹ جائے گا، وہاں پہ لینڈ کرے گا، ہیلی کاپٹروں کا کوئی آپریشن ہوگا یا جہازوں کا، وہاں سے اسے اٹھائیں گے اور لے کے نکل جائیں گے۔ پھر ان کو ایک ہالی ووڈ کی مووی کا ایک ٹاپک مل جائے گا، یہ ایک ہالی ووڈ کی مووی بنائیں گے، آپریشن یوکرین اس کا کوئی نام رکھ دیں گے، وہاں سے ہم نے کیسے اس کو نکالا، ایک بلاک بسٹر مووی ہوگی، ارب 2 ارب ڈالر کما لے گی، اور بس ٹوٹل امریکہ یہ رہ گیا۔ جیسے انڈیا بالی ووڈ کی حد تک رہ گیا ہے، امریکہ ہالی ووڈ کی حد تک رہ گیا ہے۔ دنیا کی سپر پاور کا صدر کہہ رہا ہے فرار ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور یوکرین کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میں فرار نہیں ہوں گا، مجھے مشورے نہ دو، مجھے ہتھیار دو۔ اب شرم و بشرمی ہتھیار بھی سارے ممالک دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، روس پہ وہ پابندیاں لگا رہے ہیں جس سے یورپ اور امریکہ کی روس سے ڈیلنگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گیس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیل لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لے رہے ہیں، گیس کی سپلائی ڈبل کر رہے ہیں۔
روس سے زیادہ مطلب گیس لے رہا ہے یورپ. بھائی اگر کرنا ہے تو گیس بند کرو، نہ لو اس سے، پھر ہمت کرو. نہیں کر رہے. جہاں ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا یہ اپنے مفادات کی بات کریں گے. انہیں انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسانی حقوق جائیں بھاڑ میں، ورنہ کشمیر نظر نہ آتا انہیں، فلسطین نظر نہ آتا انہیں، نہیں نظر آتا. جس طرح یوکرین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، رشیا بہت بڑا ایول بن گیا. بھائی ٹھیک ہے رشیا ایول بن گیا ہے، تو جس نے آ کے شام تباہ کیا، عراق تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، ابھی یمن میں تباہی نکلی ہے، وہ کیا ہے؟ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ انہوں نے مسلمان پورے ممالک اجاڑ کے رکھ دیے، ان کے سربراہان کو پھانسی تک دے دی، ایک کو تو سڑکوں پہ ذلیل و خوار کر کے مارا. میں قذافی کی بات کر رہا ہوں. وہاں یہ ٹھیک تھے، سیویئرز تھے. اب روس جو ہے وہ ایول پاور ہو گیا ہے کیونکہ ان کے مفادات کو دیکھ پہنچتی ہے. تو امریکہ کو ایک جنگ تو چاہیے، امریکہ کو ہتھیار تو اس نے بیچنے ہیں. امریکہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، اور یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی افغانستان سے ہزیمت کے بعد، اور یہ جو کرونا میں امریکہ کی معیشت تباہ ہوئی ہے، امریکہ کو ایک بڑی جنگ چاہیے. اب میں جو سوچ رہا ہوں، میرا جو یہاں پہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جب 28 ممالک یوکرین کو مدد کریں گے تو کیا روس خاموش بیٹھا رہے گا؟ یہ تو ورلڈ وار خدا نہ خواستہ اس کی طرف جانے والی کہانی ہے. آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ خاموشی سے کر دیں. یہ آپ روس کو تیش دلا رہے ہیں. ہم جی 20 یا 27 ممالک مل کے جو ہے وہ مدد کریں گے یوکرین کی. بھائی روس خاموش بیٹھا رہے گا؟ یہ تو آپ دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی عقل کی بات کریں، عقل کو ہاتھ ماریں اور کہ یوکرین کے صدر سے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہتھیار ڈال دو، نیگوشیٹ کر لو ٹیبل پہ آ کے. نیگوشیٹ کر لے گا تو پوٹن نے اسے کوئی قتل نہیں کرنا. پوٹن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ نہ صرف اب بلکہ آئندہ کبھی بھی یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. آپ مان جائیں، نیوٹرل ملک اس کو ڈکلیئر کروا دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو جنگیں چاہیے. یہ یورپ اور امریکہ کا مکروہ چہرہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. بھارت بھی سمجھ گیا، بھارت جیسا ملک بھی سمجھ گیا ہے ان کی جنگوں کا میں حصہ بنتا رہا تو کل کو روس نے مجھے بھی نہیں چھوڑنا، مجھے بھی چھتر لگانے ہیں روس نے. بھارت نے ابسٹین کیا ہے، یہ ایک بڑی شکست ہے. پوری دنیا کا سارا نقشہ بدلنے جا رہا ہے. وہ امریکہ جو اشاروں پہ دنیا کو چلاتا تھا، روس نے جو یہ کر دیا ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا ایک بیڑا، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تائیوان کے قریب جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ امریکہ کو یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ روس کی اس ڈیرنگ حرکت کے بعد چین بھی تائیوان کی طرف نہ پیش قدمی شروع کر دے. چین اب کیا کرے گا؟ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، چین حملہ نہیں کرے گا تائیوان کے اوپر. چین اب اس روس کی تھریٹ کو یوز کرے گا، جیسے روس نے کیا کہ اگر میں بھی کروں گا تائیوان کو ڈرائے گا. تو دیکھ لو امریکہ تمہاری مدد نہیں کرنے والا، نہ نیٹو تمہاری مدد کے لیے آنے والا ہے، کوئی ملک تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ زبانی باتیں کرنے والے ہیں. تو کیا تم مجھ سے فل فلیج وار لڑنا چاہتے ہو؟ کیا اتنی تم میں ہمت ہے؟ جس طرح پرامن طریقے سے ہانگ کانگ برطانیہ سے واپس لیا تھا نا چین نے، چین تائیوان کو بھی پرامن طریقے سے شامل کرنا چاہتا ہے، واپس مین سٹریم کرنا چاہتا ہے. چین جنگ نہیں لڑنا چاہتا، چین چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہو جائے. امریکہ چاہتا ہے جنگ ہو. امریکہ چین کو ایک جنگ میں پھنسانا چاہتا ہے. امریکہ بدلہ لینا چاہتا ہے ویتنام کا. امریکہ چاہتا ہے چین کسی جنگ میں پھنس جائے، کسی ملک میں گھس کے، اور پھر میں اپنی دولت کے منہ کھول دوں، ہتھیاروں کے منہ کھول دوں، اور اتنا اسلحہ دوں تائیوان کو. فوجی وہاں بھیجنے ہیں وہ بھیجوں، گوریلا اپنے جو ان کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور جا کے وہ جو مرضی وردی پہن لیں یا سویلین پھرتے رہیں، لیکن چین کو پھنسا لیا جائے. وہ روس کو یوکرین میں پھنسانا چاہتے ہیں اور چین کو تائیوان میں پھنسانا چاہتے ہیں. چین لیکن بڑا سیانہ ہے، وہ جنگ میں نہیں جائے گا، وہ روس کی تھریٹ کو یوز کر کے تائیوان کو ڈرائے گا کہ دیکھ لو بھائی. اور مجھے لگتا ہے کہ چین اس میں جلد یا بدیر کامیاب ہو جائے گا، جنگ کے بغیر تائیوان کو حاصل کر لے گا. ہاں بھارت سے شاید اپنے جو متنازع علاقے ہیں ان پہ اپنا کنٹرول مکمل اور پکا کرنے کے لیے شاید چین پیش قدمی کرے، کہ بھارت کو یہ پتا چل گیا کہ امریکہ میری مدد نہیں کرنے والا. اس لیے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن میں بھارت نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ابسٹین کیا ہے. یہ امریکہ کے لیے جوتی ہے. روس ویٹو کرتا ہے، چائنا ابسٹین کرتا ہے، تو انڈیا بھی ابسٹین کرتا ہے. یعنی چین اور بھارت سیم پیج پر آگے، لیکن امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. دنیا کی 4 ایٹمی قوتیں، پاکستان، چین، روس اور بھارت، یہ 4 ایٹمی قوتیں، یہ چاروں نیوٹرل رہنے کی بات کر رہی ہیں. یعنی روس نے ویٹو کر دیا، وہ تو جنگ لڑ رہا ہے، اور باقی 3 نیوٹرل رہ لی. یعنی سب امریکہ کے مخالف بات کریں کہ امریکہ اس ٹائم یہ نہیں چاہتا کہ آپ نیوٹرل رہیں. امریکہ نے ہم سے بھی یہ کہا تھا کہ کھل کے اس کی مذمت کریں، ہم نے نہیں کی. بھارت سے بھی امریکہ یہ چاہتا تھا کہ بھارت مذمت کرے روس کی، بھارت نے نہیں کی. اور چین تو ویسے ہی مذمت نہیں کرے گا. تو یہ امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. امریکہ کی سپر پاور ہونے کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ عبرتناک انجام ہمیں نظر آ رہا ہے. بڑی تباہی اس نے مچائی ہے، لیکن ہر فرعون کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر اس طاقت کا اینڈ ہوتا ہے جو ظلم پر کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. اور امریکہ نے اس دنیا میں جب سے سیکنڈ ورلڈ وار یہ جیتے ہیں الائڈ فورسز،
ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا کہ جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، غریب ممالک کو مارو، کمزور ممالک کو مارو. آخر رب العالمین اس دنیا کو چلا رہا ہے، شیطان نہیں چلا رہا، اور کبھی نہ کبھی حساب ہونا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے حساب کا وقت آ گیا ہے. پہلے وہ کمزور پڑے گا، اپنی طاقت اپنے ہاتھوں سے کھوتے ہوئے اسے خود محسوس ہوگی، ریت کے ذروں کی طرح نکلتی ہوئی، اور اس کے بعد وہ چھتر بھی کھائے گا چین سے اور روس سے. آپ دیکھیں گے کہ سفارتی محاذ پہ امریکہ کو پے در پہ بھی مزید شکستیں ہوں گی. لیکن یہ جو سارے ممالک مل کے اب یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مالی مدد فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسکلیشن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ روس اوور سٹیپ کرے اور پھر یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف معاملات جائیں. امید ہے کہ اس طرف معاملات نہیں جائیں گے، دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آلریڈی ورلڈ فوڈ سپلائیز متاثر ہو چکی ہیں، اور پاکستان کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے فوڈ شارٹیجز کا. دعا کریں کہ کسی بڑی جنگ کی طرف نہ جائیں، بلکہ 2-4 دن میں یوکرین کے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. روس اپنے جو بھی مقاصد ہیں اگر وہ حاصل ہو جاتے ہیں تو ظاہر جنگ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. لیکن یوکرین ہی تھوڑی عقل دکھائے اور مان جائے بات کہ نیوٹرل ہم رہیں گے اور ہم نہیں نیٹو میں شامل ہوں گے، تو یہ معاملہ اب بھی ختم ہو سکتا ہے. دعا کریں کہ دنیا امن کی طرف جائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.